بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، 24 گھنٹوں میں چینی فوج کا تیسرا بڑا حملہ، 3500 کلومیٹر لداخ پہ چین کا قبضہ، بھارتی جنگی ٹینکس ان ایکشن، بڑی خبر سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں چینی فوج کا تیسرا بڑا حملہ سامنے آ چکا ہے۔ 3500 کلومیٹر لداخ پر چین کا قبضہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ بھارتی جنگی ٹینکس ان ایکشن سامنے آ چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو چینی فوج نے بارڈر پر تباہی مچا دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان ایک بار پھر یہ آج کی صبح کی تازہ ترین بریکنگ نیوز ہے کہ لداخ کی سرحد پر شدید جھڑپیں کے بارے میں ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چینی فوج نے بھارتی فوج پر ایسا تباہ کن حملہ کیا ہے کہ بھارتی فوج کے قدم اکھڑ گئے ہیں۔ چین نے بھارت کے اہم علاقوں پر جو ہے قبضہ جما لیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 3500 کلومیٹر پر چین کا قبضہ ہوا ہے۔ بھارتی فوج کو مکمل طور پر پسپا ہونے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس تنازع کے پس منظر، حالیہ واقعات اور اس کے ممکنہ نتائج پر تفصیلاً بات کریں گے کہ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن حالیہ دنوں میں لداخ کی سرحد پر حالات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں۔ چین نے ایک منظم حملے کے بعد بھارت کے 9 اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، جس سے بھارت کی فوجی پوزیشن مزید کمزور ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ چین نے کہا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع بہت پہلے سے شروع ہوا تھا، لیکن اب حال ہی میں 2020 سے شروع ہونے والا تنازع ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ کہا جا رہا ہے کہ چین نے بھارتی فوج کو شکست دے کر لداخ اور اروناچل پردیش کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی جاری ہے، لیکن سرحدی تنازع کا کوئی مستقل حل ابھی تک نکالا نہیں جا سکا۔ لداخ اور دیگر سرحدی علاقے جغرافیائی اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ یہ علاقے نہ صرف فوجی حکمت عملی کے لیے ضروری ہیں، بلکہ یہاں قدرتی وسائل بھی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ چین اور بھارت دونوں ہی ان علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں بار بار جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں لداخ میں چینی اور بھارتی فوج کے درمیان کئی جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ 2020 میں ہونے والی گلوان وادی کی جھڑپ نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید کشیدہ بنا دیا تھا۔ اس جھڑپ میں کئی بھارتی فوجی مارے گئے تھے اور چینی فوج نے بھارت کی کئی اہم پوزیشنوں پر قبضہ جما لیا تھا۔ چینی فوج نے بھارت کی کئی پوزیشنوں پر قبضہ جما لیا تھا۔ چینی فوج نے حالیہ دنوں میں ایک بڑے حملے کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے نہایت منظم انداز میں بھارتی فوج کی پوزیشنز پر حملہ کیا ہے۔ چین نے جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی فوج کے مورچوں کو تباہ کر دیا۔ ان حملوں میں چین نے نہ صرف بھارتی فوج کو پسپا کیا، بلکہ 9 اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ چینی فوج نے اس حملے میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، جس میں ڈرون، سائبر حملے، مصنوعی ذہانت پر مبنی جنگی حکمت عملی شامل ہے۔ چینی فوج نے بھارتی فوج کو مکمل طور پر حیران و پریشان کر دیا ہے، ان کے دفاعی نظام کو ناکام بنا دیا۔ چین کی جانب سے استعمال کیے گئے جدید ہتھیاروں نے بھارتی فوج کو بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ چینی فوج کے حملے کے بعد بھارتی فوج کے قدم اکھڑ گئے، وہ پسپائی پر مجبور ہو گئی ہے۔ بھارتی فوج کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا، ان کی فوجی حکمت عملی بھی ناکام ہو گئی ہے۔ بھارتی فوج کے حوصلے پست ہو چکے ہیں، وہ اپنی پوزیشنوں کو بچانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ چین نے اہم علاقوں پر قبضہ کیا ہے، جن میں لداخ کے اہم فوجی
پوزیشنیں شامل ہیں۔ یہ علاقے جغرافیائی لحاظ سے نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔ چینی فوج نے نہایت ہوشیاری سے ان علاقوں پر قبضہ کیا۔ انہوں نے پہلے بھارتی فوج کو الجھایا، پھر اچانک حملہ کر کے ان کی پوزیشنوں کو کمزور کیا۔ چین کی فوجی حکمت عملی نہایت کامیاب رہی۔ انہوں نے بغیر کسی بڑے نقصان کے علاقے اپنے کنٹرول میں کر لیے۔ بھارت کے لیے اب ان علاقوں کو واپس حاصل کرنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ چینی فوج نے ان علاقوں میں اپنی فوجی پوزیشنیں مضبوط کر لی ہیں، اور وہ بھارت کو ان علاقوں کو واپس حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کی فوجی تیاریوں میں کئی خامیاں سامنے آ چکی ہیں جو ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ بھارتی فوج نے چینی حملوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی حکمت عملی ناکام ہو گئی۔ چینی فوج کے حملے کے بعد بھارتی فوج کو فوری طور پر پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ بھارتی فوج کے حکمت عملی میں کئی خامیاں نظر آئیں، جن کی وجہ سے وہ چینی فوج کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے۔ چینی فوج کی کامیابیوں نے بھارتی فوج کے مورال کو شدید نقصان پہنچایا۔ بھارتی فوج اپنے کمانڈر سے مایوس ہو چکے ہیں، ان میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ چینی فوج کی طاقت اور منظم حملوں نے بھارتی فوج کو مکمل الجھا کر رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت میں اس شکست کے بعد عوام اور میڈیا میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا نے اپنی فوج پر تنقید کے نشتر برسائے ہیں۔ حکومت سے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ وہ کیوں چینی فوج کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہی۔ عوام میں بھی حکومت اور فوج کی قیادت پر عدم اعتماد بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ حملہ بھارت اور چین کے تعلقات میں ایک نیا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے ہی کشیدگی عروج پر تھی۔ اس حملے کے بعد تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ بھارت نے پہلے ہی چین کے ساتھ مذاکرات کی کوششیں کی تھیں، لیکن اب یہ مذاکرات بھی ناکامی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چین کے اس اقدام کے بعد عمل بھی شدید تر ہوتا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے بھارت کی حمایت میں بڑا بیان جاری کیا ہے، اور چین کی معاشی اور فوجی طاقت کی وجہ سے کوئی بھی ملک چین کے خلاف براہ راست کارروائی کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی نے پورے جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان لگا کر رکھ دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک ایٹمی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر یہ تنازع مزید بڑھا تو یہ پورے خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ ایسا پورا خطہ پوری شدت سے وہ حملے کرنے میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج بھی پوری طور پر چینی فوج پر حملہ کرنے کے لیے مزید تیاریاں کر رہی ہے۔